السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میں نے آپ کو پہلے ہی دو ویڈیوز میں بتایا تھا۔ ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا بالی ووڈ کے موویز کیسے مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں اور انڈیا کیسے مسلمانوں کے خلاف موویز فلمز بناتا ہے اور ان موویز میں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوا ہوتا ہے، یا تو وہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں یا تو اس کے ریلیجن مذہب کا، اس کے لاز رولز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے آپ کو 5 ایسے موویز بتائے جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ دوسرا ویڈیو بنایا تھا اور جس میں نے آپ کو دکھایا، جس میں نے یہ پروو کر کے دکھایا، یہ بتایا تھا کہ کیسے مسلمانوں پر انڈیا میں جو پیور ہندوز ہیں وہ تشدد کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، جو کہ جاہل ہیں، جن کے پاس علم نہیں، وہ کیسے وہاں مسلمانوں پر ظلم تشدد کرتے ہیں۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے سٹوری، ایک ایسے فلم مووی کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ نہ صرف جھوٹ کے بنیاد پر بنا ہوا ہے، جو کہ نہ صرف ٹیررزم کو پروموٹ کرتا ہے، جو کہ نہ صرف جو مائنورٹی ہیں انڈیا میں ان کے خلاف ہندوؤں کو بھڑکاتا ہے، لیکن یہ مووی ایک ایسا مووی ہے جو کہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے، جو کہ یہ دکھاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان کیسے ہندو لڑکیوں کو فورس کرتے ہیں، ان پر فورس کرتے ہیں، انہیں لالچ دے کر مسلمان بناتے ہیں۔ اور یہ فلم کوئی اور نہیں، دا کیرلا اسٹوری ہے۔ دا کیرلا اسٹوری 5 مئی 2023 میں ریلیز ہوا تھا۔ جب یہ مووی ریلیز ہوا تو اس کے بعد مختلف علاقوں پر مسلمان روڈز پر نکل پڑے اور انہوں نے اس مووی کے خلاف آواز اٹھانا شروع کیا کہ اس مووی کو بین کیا جائے، کیونکہ یہ اسلام کا جو غلط پکچر ہے، اسلام کو بہت بری طریقے سے دکھا رہا ہے اور اسلام کو ٹیررسٹ ریلیجن قرار دیتا ہے، اور جو مسلمز ہیں ان کو دہشت گرد یہ مووی دکھاتا ہے۔ And what are we hearing from the protesters? See, mostly what we are seeing is protests in Kochi, especially outside the Shenoid Theatre, where this screening of the movie is happening. So we saw the NCT youth wing protesting. تو اس کی وجہ سے اس مووی کو بین کیا جائے۔ مدراس ہائی کورٹ، کیرلا ہائی کورٹ، دا ہائی کورٹ آف انڈیا، وہاں پر پیٹیشنز، وہاں پر درخواست مسلمانوں نے درج کی اور وہاں پر ان کورٹ سے درخواست کی مسلمانوں نے کہ اس مووی پر بین لگایا جائے۔ یہ مووی، جب اس مووی کا پہلا ٹریلر آیا تھا تو اس ٹریلر میں یہ دکھایا گیا تھا کہ 32,000 جو عورتیں تھیں جو کہ کیرلا سے تھی، ان کو کیسے وہ مختلف ریلیجن، مختلف مذہب سے تعلق رکھتی تھی، ان کو کیسے جو مسلمان تھے انہوں نے پھنسایا، ان کو لالچ دے کر ان کو مسلمان بنایا۔ پھر اس کے بعد اس ٹریلر کا انویسٹیگیشن کیا گیا، پھر اس کے بعد اس ٹریلر کا جو 32,000 وومن تھے ان کو تبدیل کر کے 3 عورتوں پر یہ مووی کا ٹریلر بنایا گیا۔ اس مووی میں دکھائے جاتے ہیں کہ کیسے جو انوسنٹ انڈین گرلز ہیں ان کو کیسے پھنسایا جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ تشدد ظلم کیا جاتا ہے، ان کو پریگننٹ بنایا جاتا ہے، پھر ان کو کیسے مختلف علاقوں کی طرف لے جایا جاتا ہے اور ان کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے، ISI کا پارٹ ان کو حصہ بنایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ اس مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے لو جہاد بڑھ رہی ہے کیرلا میں، جہاں پر مسلمان بڑھ رہے ہیں، اور وہاں پر کیسے لو جہاد کے لیے، لو جہاد کا سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ انڈین کنسپیریسی تھیوری ہے۔ یہ لو جہاد مسلمانوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ کیسے جو مسلمان مرد ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کیسے جو ہندو گرلز ہیں، ہندو عورتیں ہیں، ان کو پھنساتے ہیں، ان کو لالچ دے کر، ان کو محبت کا، عشق کا لالچ دے کر، ان کے ساتھ جھوٹا محبت کر کے ان کو پریگننٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد ان کو ISI کا پارٹ بناتے ہیں، اس کا حصہ بناتے ہیں، پھر ان کو کیسے دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں
ان کو سیریا کی طرف، عراق کی طرف اور افغانستان خوراسان کی طرف کیسے ان کو لے جایا جاتا ہے۔ آئے اس ویڈیو میں دا کیرلا اسٹوری کے جو حقیقت ہے اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. دا کیرلا اسٹوری کا جو ڈائریکٹر ہے سدیپتو سین، پروڈیوسر ہے وہ ہے امرت لال شاہ۔ جب سدیپتو سین سے پوچھا گیا کہ اس مووی کے لیے تم نے کہاں سے انسپریشن حاصل کی، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ 2015-2016 کے بیچ میں وہ کیرلا کی طرف جاتے ہیں اور وہاں ایک وکٹم جو کہ ISI کا وکٹم تھی، اس کا نام نمشا، جس کو فاطمہ عیسیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ پہلے ہندو تھی پھر وہ مسلمان ہوتی ہے، وہ اسے انٹرویو لینے گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کیسے ایک اندھیرے روم میں رہتی ہیں اور وہاں وہ کیسے اپنی زندگی مشکلات سے جیتی ہیں اور اس کے لیے کتنے ڈیفیکلٹیز کو وہ ہر روز مشکلات کا سامنا کرتی ہیں۔ اس ویڈیو میں وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے انسپریشن یہاں سے حاصل کی۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ 2010 میں VS ایکھوتینند جو کہ کیرلا کے CM تھے، اس نے ایک سپیچ دی اور وہ ایک سپیچ میں یہ چیزیں بتاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم جلدی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم چیزوں کے اوپر سے ان کا سرچ کرتے ہیں، ان کو ڈیپلی نہیں دیکھتے، ان کے کاز، ان کے روٹس کو نہیں دیکھتے کہ یہ چیز کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اس کا مطلب کیا ہے، مطلب کیا نہیں ہے۔ ہم بس اوپر سے دیکھتے ہیں، پھر ہم اس پر یقین کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم اس CM کے 2010 کے اسپیچ کو دیکھیں گے، VS ایکھوتینند کے اسپیچ کو دیکھیں گے، تو اس اسپیچ میں وہ یہ بتاتا ہے کہ کیسے مسلمان کیرلا میں بڑھ رہے ہیں، کیسے مسلمان مرد دوسرے مذہب کے عورتوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں، کیسے ان کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اس کے اسپیچ کے ٹرانسلیشن میں بتائے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے 20 سال کے اندر کیرلا مسلمانوں کا اسٹیٹ بنے گا، یہاں پر بہت زیادہ پاپولیشن مسلمانوں کی ہو جائے گی، میجورٹی یہاں پر مسلمان ہو جائیں گے۔ جب ہم اوپر سے دیکھیں گے تو ہم یقین کرنا شروع کریں گے کہ یار واقعی یہ چیزیں استعمال کی گئی ہیں، تو سدیپتو سین صحیح کہہ رہا ہے۔ آرٹیکل 2012 کی ہے، جب اومن چاندی لیجسلیچر کو انفارم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 2009 اور 2012 کے بیچ میں 2667 دوسرے مذہب کے عورتوں کو اسلام میں شامل کیا گیا، ان کو کیسے اسلام میں داخل کیا گیا، ان کے مذہب کو کیسے تبدیل کیا گیا۔ جب ہم اس اسپیچ کو دیکھیں گے تو ہمیں واقعی دکھائی دے گا کہ یار اس نے ایسا کہا تھا۔ لیکن ہم اگر اس کو ڈیپلی دیکھیں گے، اگر ہم اس کو ڈیپلی اینالائز کریں گے، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہیں، ان کو مسکوٹ کیا گیا ہے۔ جو 32,000 وومن تھے جن کو کنورٹ کیا گیا تھا اسلام میں، یہ ٹریلر دکھایا گیا تھا پہلے اس دا کیرلا اسٹوری مووی میں، لیکن اس کو چینج کیا گیا تھا۔ کس کی وجہ سے اس کو چینج کیا گیا تھا؟ اس ٹریلر کے عورتوں کو اس کی وجہ سے کم کیا گیا تھا کیونکہ جب اس کا انویسٹیگیشن کیا گیا، وہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو 32,000 وومن کو کنورٹ کیا گیا ہے اسلام میں، ان کا مذہب چینج کیا گیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے لیے کوئی ایویڈنسز نہیں، اس کے لیے کوئی پروفز نہیں۔ یہ حکم دا ہائی کورٹ آف انڈیا نے یہ حکم دیا کہ اس نمبر کو چینج کیا جائے۔ اس ٹریلر میں جو 32,000 عورتیں دکھائی جاتی ہیں ان کو چینج کیا جائے اور 3 عورتیں لایا جائے۔ تو اس کی وجہ سے اس انویسٹیگیشن کے بعد اس مووی کے عورتوں کا نمبر کم کیا گیا تھا اور اس نمبر کو 3 تک لایا گیا تھا۔ الجزیرہ آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ انڈین نیوز اور جو سدیپتو سین نے انہوں نے یہ کلیم کیا، انہوں نے اپنے ڈسکلیمر میں یہ لکھا۔ جب آپ اس مووی کے ڈسکلیمر میں دیکھو گے تو وہاں پر آپ کو ایک ورڈ نظر آئے گا کہ یہ مووی فکشن ہے۔
یہ مووی فکشنلائز کی گئی ہے, یہ ایک فکشن کے بیسس پر بنائی گئی ہے, یہ سچ حقیقت پر نہیں بنائی گئی ہے, لیکن سدیپتو سین کلیم کرتے ہیں کہ اس نے سچ پر بنائی. جب 2010 وی ایس ایکھوتھینن کے اسپیچ کو انالائز کریں گے, جب اس کو ہم ڈیپلی پڑھیں گے, اسے جاننے کی کوشش کریں گے, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ وہ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں اس کی مس ٹرانسلیشن کی گئی ہے, اور جو وہ چیزیں کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں وہ PIF کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ PIF کیسے مسلمان عورتوں کو دوسرے مذہب کے مردوں کے ساتھ شادی کروا رہا ہے, ان کے عورتوں کے ساتھ شادی کرتا ہے, کیسے مسلمان وہاں پر بڑھ رہے ہیں. لیکن اس نے کبھی فورس ورڈ کا استعمال نہیں کیا ہے, کبھی اس نے یہ ورڈ استعمال نہیں کیا ہے کہ وہ فورس کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئے, فورس استعمال نہیں کیا. اور اس نے کہا کہ 20 سال کے اندر یہ کیرلا مسلمانوں کا اسٹیٹ بن جائے گا, یہاں پر میجارٹی مسلمان بن جائیں گے, اس کی وجہ سے کیونکہ وہاں پر مسلمان اپنا دین پھیلا رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر مسلمان لوگوں کے ساتھ اچھے تعلق رکھ رہے ہیں, وجہ سے یہاں پر مسلمان بڑھ رہے ہیں, اور وہاں پر مسلمان فورس کے ذریعے ہندو عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کر رہے اور اپنی عورتیں دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ شادی کروا رہے ہیں تاکہ ان کے بچے بڑھے, ان کی کمیونٹی بڑھے. تو اس کی وجہ سے یہاں پر یہ 20 سال کے اندر مسلمان اسٹیٹ بن جائے گا, یہاں پر میجورٹی مسلمان ہو جائیں گے, لیکن فورس یہاں پر کہیں بھی استعمال نہیں کی گئی ہے. دوسرا ویڈیو 2012 جو کہ اومن چاندی کا ویڈیو ہے, اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو 2667 عورتیں کیرلا کے جو کہ مذہب میں کنورٹ ہوئے تھے, اسلام میں شامل ہوئے تھے, وہ اومن چاندی بتاتے ہیں کہ ان کو فورس استعمال کر کے کنورٹ نہیں کیا گیا تھا. وہ خوشی سے, وہ اپنے خوشی سے, اپنے رضامندی سے اسلام میں شامل ہوئے تھے. اور یہ جو لو جہاد کا کانسیپٹ ہے یہ بالکل غلط ہے, کوئی ایسا لو جہاد کا کانسیپٹ انڈیا میں نہیں ہے. اور الجزیرہ کے مطابق انڈین جونیئر ہوم منسٹر وہ پارلیمنٹ میں 2020 میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لو جہاد کا کانسیپٹ ہے, ورڈ ہے, یہ کیرلا میں ایگزسٹ نہیں کرتا, یہ کہیں پر بھی نہیں ہے, یہ ایک جھوٹ ہے, یہ لائے ہے. اور یہاں ساری چیزوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو لو جہاد کا کانسیپٹ ہے, یہ جو دا کیرلا اسٹوری ہے, یہ فکشن ہے, یہ ٹریو اسٹوری نہیں ہے, یہ نفرت کو جنم دیتا ہے, یہ دہشت گردی کو جنم دیتا ہے, یہ جینوسائڈ کو جنم دیتا ہے, یہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا ہے. یہ ایک غلط مووی ہے, یہ ایک بگ لائے ہے, یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. آئیں ابھی حقیقت جو حقیقی کہانی ہے دا کیرلا اسٹوری اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دا کیرلا اسٹوری کچھ اس طریقے سے ہے کہ 2016-2018 کے بیچ میں 3 عورتیں اسلام میں شامل ہوتی ہیں, اور وہ 3 عورتیں 2 کرسچنس تھی, ایک ہندو تھی. ان کے نام میرل جاکب, سونیا سیبسٹین اور فاطمہ عیسیٰ, جو کہ کیرلا میں رہتی تھی. وہ اپنا مذہب تبدیل کرتی ہیں اور وہ شادی کرتی ہیں, پھر اس کے بعد وہ خراسان کی طرف چلے جاتی ہیں. وہ خراسان کی طرف کس کی وجہ سے چلے جاتی ہیں؟ وہ اس کی وجہ سے چلی جاتی ہیں کیونکہ وہاں وہ دارالاسلام میں اپنا زندگی جینا چاہتی تھی. وہ یہ کہتی ہیں کہ وہاں پر وہ اس کی وجہ سے گئی کہ وہاں پر خلافت کام کیا جائے گا, اور خلافت کے انڈر میں وہ اپنا زندگی جئیں گے, اور خلافت میں وہ اپنا زندگی جئیں گے, وہ دارالاسلام میں, وہ خراسان میں اپنا زندگی جئیں گے, وہ اسلام کے مطابق اپنا زندگی جئیں گے. اس کی وجہ سے وہ وہاں پر گئے تھے, اور وہ اس کی وجہ سے نہیں گئے تھے کہ وہ ISI کا پارٹ بنے, اس کا حصہ بنے اور دہشت گردی پھیلائیں اور جو ہے نا انڈیا کے خلاف کام کریں. اور یہ کیرلا سی تھی. ان کے ساتھ ایک اور بھی عورت تھی اور اس کا نام رفینہ تھی. یہ بھی 2016-2018 کے بیچ میں وہاں جاتی ہے, اور یہ بھی کیرلا سے تھی. اور 2016 NIA کے جو موسٹ وانٹیڈ ممبرز آف ISI کے لسٹ میں یہ 4 عورتیں بھی شامل تھیں, اور ان کے ساتھ 2 اور کیرلا کی عورت شامل ہیں اس لسٹ میں, اور ان کے نام شمسیہ اور اجمالہ ہے. یہ 6 عورتیں تھیں, اور ان 6 عورتوں کے مرد اس لسٹ میں شامل ہیں. آپ ان کے پکچرز دیکھ سکتے ہیں. ابھی آئیں ان 6 عورتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون ہیں. یہ 6 عورتیں میں سے جو 3 عورتیں تھیں وہ
ऑलरेडी मुस्लिम्स थी, इनमें 2 औरतें क्रिश्चियंस थी और इसमें 1 औरत हिंदू थी। इनमें से जो 3 औरतें थी जो कि मुस्लिम्स थी, ऑलरेडी मुस्लिम्स थी, उनके नाम रफीला, शमसिया, अजमाल, और इनमें से जो 2 क्रिश्चियंस थी जो कि मुसलमान बनी थी, उनके नाम मेरन जाकुब और सोनिया सेबस्टियन, और इनमें से जो एक हिंदू थी उसके नाम फातिमा ईसा थी, जिसको निमशिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जो फातिमा ईसा थी वो पहले हिंदू थी। इसने वैक्सीन विंसेंट के साथ 2015 में शादी किया था, जो कि ऑलरेडी क्रिश्चियन था। इसने क्रिश्चियन के साथ शादी कर लिया। इसने क्रिश्चियन के साथ शादी की थी, इसने मुस्लिम के साथ शादी नहीं की थी। फिर उसके बाद ये मुस्लिम्स बने थे और फिर उसके बाद इन्होंने ट्रेवल किया था खुरासान की तरफ। किसकी वजह से इन्होंने ट्रेवल किया था? NIA के 2016 के रिपोर्ट के मुताबिक, वो उसका रिपोर्ट है कि ये औरतें ये कन्फेस करती हैं कि ये औरतें यहाँ इंडिया से खुरासान की तरफ दारुल इस्लाम में ज़िंदगी जीने के लिए गई थी, वहाँ पर खिलाफत कायम होगा और वहाँ पर हम दारुल इस्लाम में अपना ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि इंडिया तो दारुल इस्लाम नहीं है। तो इसकी वजह से वो दारुल इस्लाम में अपना ज़िंदगी जीने के लिए, वहाँ पर इस्लाम के मुताबिक अपना ज़िंदगी जीने के लिए वहाँ गई थी। जैसे केरला स्टोरी में बताया जाता है कि उन पर फोर्स किया गया था, उन पर तशद्दुद किया गया था, उन पर जुल्म किया गया था। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई जाती हैं, मूवी उनको कन्वर्ट करते हैं, कैसे उनको मुसलमान फंसाते हैं, ये सारी चीज़ें ये झूठ हैं। जो रियल स्टोरी है उसमें ये बताते हैं, वो खुद मानते हैं कि वो खुशी से इस्लाम में दाखिल हुए, वो अभी तक इस्लाम को नहीं छोड़ रहे। वो खुशी से दाखिल हुए थे और वो खुशी से खुरासान की तरफ गए थे। जब वो वहाँ पर गए थे तो उनको पता चला कि वहाँ के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो इनको सूट नहीं करते। लेकिन द केरला स्टोरी में ये एक भंडारा है झूठ का, जो कि इस मूवी में फोड़ा गया है। सोनिया सेबस्टियन, मेरिन जाकुब और फातिमा ईसा, इनसे जब इंटरव्यू लिया गया कि ये वहाँ क्यों गए थे और किस वजह से गए थे, आप इनका इंटरव्यू ये देख सकते हैं। Sonia Sebastian, my husband's name is Rashid Abdullah. I have one daughter. Her name is. And I came to Khorasan in 2016. I had accompanied my husband. And once we reached here, many things we saw were not up to our expectations. To speak now. I don't have anything much to tell. It was her wish actually that she wanted to meet me. I don't know if she will be able to meet me or not. You want to meet her? I don't know if it's in Qatar, then I will meet her. Otherwise, Do you want to go back to India? From this? yeah, of course. See, I can't say that I want to stay in Afghanistan. See, Afghanistan is not my place. India was my place. So if they will take me, they won't put me in jail and I'm not oppressed, then I would want to go back to India. I just wanted Allah's Sharia to be here. I don't want any. So now Daesh is not it's not existing now. जगह से निकलने वाले थे तो लास्ट में कोई बड़ा आदमी मिलने आया था, प्रेजेंट वाली बारिश का। कौन आदमी? कोई नहीं हमें। एक मिलने आया था, एक मिलने आया था। कौन? आपका प्रेजेंट वाली मिलने आया था दाश का, कुछ पैसे भी पकड़ाए थे सभी को। नहीं, हाँ, प्रसन्न वाले कौन है? भी मैंने नहीं मिलने आया था, नहीं प्रेजेंट वाली मिलने आया था। उस प्रेजेंट वाली के घर वाले कहाँ हैं? नहीं पता। नहीं पता। प्रसन्न वाले को अब तक नहीं देखा। इसमें ये क्लियरली कहते हैं कि ये वहाँ पर खुशी से गए थे, वहाँ पर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए गए थे और वो कुछ भी रिग्रेट नहीं कर रहे हैं। जब ये वहाँ पर गए थे तो इनको वो माहौल सूट नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद 2019 के नवंबर दिसंबर के बीच में ये 4 औरतें दूसरे 60 लोग जो कि सो कॉल्ड एलिजिडली ISI के पार्ट्स थे, उनके हिस्से थे, उनमें शामिल थे ISI के, वो सरेंडर करते हैं और ये भी सरेंडर करते हैं। और इन औरतों के हस्बैंड्स मुख्तलिफ अटैक्स में, मुख्तलिफ हमलों में वहाँ अफ़गानिस्तान में मर जाते हैं और अभी तक ये औरतें उस जेल में सड़ रही हैं और वो वापस इंडिया आना चाहती हैं, लेकिन उनको द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया अलाउ नहीं करता, उनको इजाज़त नहीं देता वापस इंडिया आने के लिए।
تو یہ اسٹوری، یہ سارے چیزیں جو کیرلا اسٹوری میں دکھائے جاتے ہیں یہ بالکل فیک ہے، یہ اسلام کے خلاف مووی ہے، یہ ایک جھوٹ، ایک لائے مووی ہے۔ اکارڈنگ ٹو سائیکیٹرسٹ اسکاٹ پیک کے مطابق، جس نے پیپل آف لائے بک لکھا، وہ اپنے بک میں کہتے ہیں کہ برا چیز یہ ہے کہ کسی کے روح کو مارنا، کسی کے اسپرٹ کو مارنا، کسی کے احساس کے ساتھ کھیلنا، کسی کے فیلنگز کے ساتھ کھیلنا، کسی کے دماغ کو ڈسٹرائے کرنا، یہ برا چیز ہے۔ کسی کے باڈی کو ٹچ کیے بغیر گروتھ، آگے بڑھنا، اپنی زندگی اچھے طریقے سے جینا، آزادی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ زندگی کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ اگر ان ایٹریبیوٹس کو ڈسٹرائے کیا جاتا ہے تو اس بندے کو اٹ مینس ڈسٹرائے کیا جاتا ہے، اس کے باڈی کو ڈسٹرائے کیے بغیر اس کو مارا جاتا ہے، اس کو کل کیا جاتا ہے، اس کے جو بال ہے اس کے ایک بھی بال کو بھی چھوئے بغیر وہ مر جاتا ہے، وہ اندر ہی مر جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اگر ہم لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں، اگر ہم لوگوں کو اکسانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کمٹ سوسائڈ کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جینوسائڈ کریں، کچھ بھی کریں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کے اسپرٹ کے ساتھ، ان کے ایموشنز کے ساتھ، ان کے فیلنگز کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو کنٹرول کریں گے تو بلیو می وہ بندہ کچھ بھی کرے گا ہمارے لیے۔ تو ایسے ہی اپنے آئیڈیاز شیئر کرنا، اپنے تھاٹس شیئر کرنا، اپنے سٹوریز شیئر کرنا، یہ فریڈم آف اسپیچ ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن فریڈم آف اسپیچ کے نام پر دہشت گردی پھیلانا، فریڈم آف اسپیچ کے نام پر لوگوں کو اکسانا، فریڈم آف اسپیچ کے نام پر لوگوں پر ظلم کرنا، تشدد کرنا، فریڈم آف اسپیچ کے نام پر لوگوں کو ڈیمیج کرنا، نقصان پہنچانا، یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے۔ فریڈم آف اسپیچ یہاں پر اس کا لائن کراس ہو جاتا ہے جب لوگ فریڈم آف اسپیچ کو لوگوں کو نقصان کے لیے، لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، مذہب کو تباہ کرنے کے لیے اور کسی مذہب کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں سے فریڈم آف اسپیچ کا لائن کراس ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم اس مووی کو دیکھیں تو اس مووی میں نے بہت زیادہ جو لائن ہے فریڈم آف اسپیچ، یس ابھی بہت سارے کہتے ہیں کہ یار فریڈم آف اسپیچ ہے، کوئی بندہ کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، یس فریڈم آف اسپیچ ہے، لیکن اگر ہم اس کی مووی کو انالائز کریں، جس طریقے سے یہاں پر مذہب کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف جس طریقے سے مولویوں کو دکھایا جاتا ہے، جس طریقے سے مسلمانوں کو دکھایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس سٹوری میں the line of freedom of speech کو کراس کرتے ہیں، اس لائن کو کراس کرتے ہیں۔ آپ یہ سارے چیزیں دیکھیں اس مووی میں، جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس کی تو توڑ پھوڑ ہی کی گئی، اس میں جو چیزیں ساری دکھائی گئی وہ لائے اور فریڈم آف اسپیچ کے لائنز سے کراس ہیں، اس سے باہر۔ کیرلا کے مسلم کے گروپ نے ایون یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ 10 ملین روپیز ان لوگوں کو دیں گے جو کہ یہ پروو کریں کہ جو کیرلا کے عورتیں ہیں ان کے 10 عورتوں کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے۔ ایون یہ پروو کریں، 10 عورتیں، ایون 4 عورتیں ہمیں پروو کر کے دکھائیں، ایویڈنسز کے بیسس پر ایویڈنس دے کہ 4 عورتوں کو ISI میں شامل کیا گیا تھا اور ان کو اسلام میں فورس استعمال کر کے داخل کیا گیا تھا، ان پر تشدد ظلم کیا گیا تھا، جس طریقے سے دا کیرلا اسٹوری میں دکھایا جاتا ہے۔ اور ایون نذیر حسین جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے رہواسی ہے، وہ کیرلا کے نیٹو ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ اناؤنس کیا 1.1 ملین روپیز اس نے اناؤنس کیا کہ میں اس کو ریوارڈ دوں گا، انعام دوں گا، جو کہ مجھے 10 عورتوں کے بارے میں یہ دکھائے کہ وہ پہلے دوسرے مذہب کی تھی اور وہ اسلام میں شامل ہوئی فورس کے ذریعے، اور مسلمانوں نے ان کو فورس کیا، مسلمانوں نے جو ہے نا ان پر تشدد کیا، مسلمانوں نے ان کو پریگننٹ کیا، ان کو بہکایا، ان کو لالچ دے کر کنورٹ کیا اسلام میں۔ مجھے صرف 10 عورتوں کا ایسا ایویڈنس دیں، میں آپ کو 1.1 ملین روپیز دوں گا۔ یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ دا کیرلا اسٹوری جھوٹ کے بنیاد پر بنا ہوا ہے۔ آئے تو نظر ڈالتے ہیں کیرلا پر۔ کیرلا ساؤتھ ویسٹرن ریجن ہے انڈیا کا، اور یہ بہت بڑا علاقہ ہے، یہاں پر بہت سارے بیچز ہیں، ماسکس ہیں، یہ اس کو گاڈس اون کنٹری کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ امن ہے، یہاں پر بہت زیادہ شانتی ہے، یہاں پر بہت زیادہ لوگ اچھے طریقے سے زندگی جیتے ہیں۔
जॉइन इब्राहिम से जब पूछा गया था कि केरला तब्दील क्यों नहीं होता, मॉडिफाई क्यों नहीं होता, तो उसने कहा है कि ये केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सब रिलीजन को एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजन को एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पर वो अच्छी तरीके से रहते हैं. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया ऑफ 2011, उसके मुताबिक, स्टडी के मुताबिक यहाँ पर 54% हिंदू रहते हैं, 26% मुसलमान रहते हैं, 18% यहाँ पर क्रिश्चियंस रहते हैं और 0.33% यहाँ पर दूसरे मज़हब पर यकीन रखने वाले लोग रहते हैं. इतने लोग यहाँ पर रहते हैं. और यहाँ पर केरला में 14 स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं. जो सोफान ग्रुप है उसके स्टडी के मुताबिक, जब उसने सर्च की 2015 के सोफान ग्रुप, उसके स्टेटमेंट के मुताबिक वो ये बताते हैं कि जो कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा शामिल हुए थे 2020 तक ISI के मेंबर बने थे, उसमें शामिल हुए थे वो टूनिसिया है जिसके 6000 लोग ISI के मेंबर बने थे. सऊदी अरबिया से 2500 लोग मेंबर्स बने थे ISI के, और फ्रांस के 1700 लोग ISI में शामिल हुए थे. यूनाइटेड किंगडम 760 लोग मेंबर्स बने थे ISI के, और जर्मनी के 760 लोग ISI में शामिल हुए थे 2015 के स्टडी के मुताबिक, सोफान ग्रुप के मुताबिक. और सबसे कम से कम तर लोग जो न इंडिया से शामिल हुए थे और उनकी तादाद 100 थे. मीन 100 मेंबर ISI में शामिल हुए. इसे दिखाया जाता है केरला स्टोरी के ट्रेलर में कि 32,000 हिंदू मुस्लिम्स बने थे. तो क्या वहाँ के लोगों को कुछ भी पता नहीं चला कि वो ISI के पार्ट बने थे, इतने जल्दी गायब हुए थे? क्या उन्होंने छानबीन नहीं की थी? तो ये सारी चीज़ें झूठ पर बनी हुई हैं. हमें इस स्टोरी पर यकीन नहीं करना चाहिए और हमें इस स्टोरी को रोकना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी झूठ के बेसिस पर, बुनियाद पर बनी हुई है और इंडिया को इनके खिलाफ एक्शन उठाना चाहिए. मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि इन मूवीज़ पर यकीन ना करें, इन मूवीज़ को देखने से परहेज़ करें, क्योंकि ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं, ये हेट्रेड, नफरत फैला रहे हैं. दैट्स इट ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़.